لندن کا چائنا ٹاؤن ہے ویورز. دیکھیے یہاں پر یہ بگیاں چل رہی ہیں بڑی خوبصورت, اندر جانے کے لیے, گلیوں میں جانے کے لیے. ایک پورا ٹاؤن بنایا ہوا ہے چائنا, جہاں پہ سب چائنیز کھانے ملتے ہیں. زیادہ تر ریسٹورنٹس ہیں, کلب اور پبز بھی ہیں, لیکن سب چائنیز ہیں اس جگہ پر. اور یہ پیکیڈلی سرکس کہلاتی ہے جگہ لندن کی, جہاں یہ واقع ہے. یہ جگہ لندن کا دل ہے. یہاں پر بھی دیکھیے ہوم لیس لوگ اس طرح روڈوں پہ بیٹھے نظر آتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس ملک میں بھی یہاں پر اس طرح سے لوگ روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہوم لیس جسے کہتے ہیں, بے گھر افراد. لیکن یہ زیادہ دیر تک بے گھر رہ نہیں پاتے ہیں, ان کو حکومت فوراً اکوموڈیشن دے دیتی ہے. یہ کوئی ابھی نئے نئے آئے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے جو یہاں روڈوں پر بیٹھے ہیں. ویورز ان بلڈنگز کو دیکھیے, کتنی پرانی بلڈنگز ہیں, ہیریٹیج بلڈنگز ہیں, اور ان کو بہت زیادہ ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. آج کے دور میں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس طرح کی بلڈنگز بنانے کا. کہیں کہیں صدر میں نظر آتی ہیں آپ کو, پرانے صدر میں, لیکن ان کی مخدوش حالت ہو چکی ہے, جبکہ یہاں پر انہیں بہت سنوارا اور نکھارا جاتا ہے. جتنی پرانی ہوں گی چیزیں کسی وجہ سے گر نہ جائیں, وہ اگر ان کی بیس اگر اچھی ہو تو ان کو بہت خوبصورتی سے سنوارا جاتا ہے. ایسے لگتا ہے گڑیا کے گھر ہیں. یہ روڈ پیکیڈلی سرکس جا رہی ہے. سرکس تو یہاں کوئی نہیں ہوتا, لیکن اس کا نام رکھا گیا ہے پیکیڈلی سرکس. کسی زمانے میں ہوتا ہوگا سرکس, جگہ کا نام ہے پیکیڈلی. یہ وہ مشہور روڈ ہے جو اس فاؤنٹین پہ جاتی ہے, جو ہر فلم میں, ہر ڈرامے میں لندن کے حوالے سے دکھایا جاتا ہے. آپ ملاحظہ کریں گے.
یا سوینئر شاپس ہوتے ہیں. یہ ہم نے کچھ سامان اندر رکھنا ہے. یہ کوئی بار اور کلب ہے اندر. تصور کریں کہ جب یہ لوگ بنا رہے ہوں گے، جب مزدور لگے ہوں گے یہاں پر، کیا عالم ہوگا. جبکہ یہ 200-300 سال پرانی بلڈنگز ہیں. جس زمانے میں کوئی الیکٹرک اکیوپمنٹ نہیں ملتے تھے، کنسٹرکشن کے تھے، ہاتھ سے تب انہوں نے سب کچھ بنایا. دیکھیے سب ہاتھ سے بنایا ہے، ہاتھوں سے بنایا ہے. اپنے کتنے خوبصورت ذہن ہوا کرتے تھے، کتنے ماہر کاریگر ہوا کرتے تھے. دیکھیں بلڈنگ اپنے منہ سے بولتی ہیں. یہ در و دیوار کسی نے تو بنائے ہوں گے نا. تصور کریں آپ بنانے کا وقت کیسا ہوگا. یہ کوئی نئی بلڈنگ ہے، کسی وجہ سے نئی بن گئی، ورنہ یہاں ایسی کوئی نئی بلڈنگ پہلے نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ بیس اس کی اتنی مضبوط نہ ہو، گر گئی ہو، مخدوش ہو، تو انہوں نے توڑ کر بالکل نئے اسٹائل میں بنایا. ادروائز دیکھیے اس گلی کو، پوری بلڈنگز کو ملاحظہ کریں آپ. یہ بلڈنگ کتنی خوبصورت ہے جس کے نیچے میک ڈونلڈ ہے. Che dotakneš onda ono izvede neku bravuru s puškom i žonglira malo. ہر طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں، ہر طرح کا لباس پہنا جاتا ہے، ہر طرح کی ثقافت اور کلچرل کے لوگ یہاں موجود ہیں. کسی کو کسی سے کوئی پرخاش نہیں ہے، کوئی کسی کی راہ میں نہیں اٹکتا. زندگی بڑی رواں اور حسین چلتی ہے یہاں پر. یہ وہ اسکرین ہے ویورز جو ہر فلم میں لندن سے متعلق ہر ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے. اس اسکرین کو یہ پکیڈلی راؤنڈ اباؤٹ پر موجود ہے، اور یہ راؤنڈ اباؤٹ بہت ہی اہم راؤنڈ اباؤٹ ہے یہاں کا. عمارتیں ایسی ہیں جیسے کہ زیور، جیسے جیولری ہو، جیولری کی طرح سے بنی ہوئی عمارات. اور ویورز یہ دیکھیے آپ، پکیڈلی سرکس اس چوک کو ہی کہا جاتا ہے اسپیشلی، اور یہاں پر لوگ ملاقات کے لیے بھی وقت مقرر کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے اکثر.
یہ ہے وہ مشہور اسکرین جو کروڑوں مرتبہ استعمال کیا گیا ہے فلموں میں، ڈراموں میں. جو کوئی یہاں پہ آتا ہے اسے ضرور شوٹ کرتا ہے. نائنٹین 1874 میں بنایا گیا ہے. یہ تقریباً 150 سال پرانا، 200 سال پرانا، 200 سال سے زیادہ پرانا ہو گیا. ہاں 200 سال. یہاں پر جو ٹرینیں زیر زمین چلتی ہیں اسے انڈر گراؤنڈ کہتے ہیں. اور یہاں پر ایک بہت بڑا اسٹیشن ہے، میسیو، بہت ہی بڑا اسٹیشن ہے انڈر گراؤنڈ، جسے کہتے ہیں پیکیڈلی سرکس کا انڈر گراؤنڈ. تو دیکھیے یہاں سے داخل ہوتے ہیں آپ، اس طرح سے اندر جاتے ہیں اور ٹرین پکڑتے ہیں. نیچے درجنوں ٹرینیں چل رہی ہیں اور درجنوں منازل موجود ہیں، درجنوں منزلیں موجود ہیں. ایک ایک جو منزل ہے اس کی اونچائی کم از کم 5 میٹر 6 میٹر ہے، اور کئی فلور ہے یہاں پر. یہ خاتون بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہی ہیں، شاید اردو سمجھتی ہوں گی اسی لیے.